آج بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم ان انسانوں سے بے وفائی کا گلہ کرتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے۔ ہم انہی کی نماز جنازہ پر کھڑے ہو کر فقط منہ ہلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے مولوی صاحب کا جنہوں نے آپ کا بھرم رکھ لیا۔ اگر آپ کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا تو آپ کیا پڑھتے؟ اور یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ ماں کو یا باپ کو، بیٹی کو ماں کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، بیٹے کو باپ کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ نماز جنازہ تو چلو بعد کی بات ہے۔ اور وہ والدین جنہوں نے اس کو بچپن سے لے کے پروان چڑھایا، پھر اس کے سارے ناز نخرے اٹھائے، اس کی خاطر پتہ نہیں کتنی محنت مشقت کی، دنیا کے تانے دھکے برداشت کیے، پھر اس کو پڑھایا لکھایا بیایا، اس کے سارے کام کس نے تو ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ پھر ان سال کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھ لیں جو کسی امتحان میں فیل ہو گیا، اور اگر آپ ایک مہینے کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھ لیں جس سے تنخواہ نہیں ملی، اور اگر آپ ایک ہفتے کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھ لیں جو ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور اگر آپ ایک دن کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جس نے روزہ رکھا، اور اگر آپ ایک گھنٹے کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھ لیں جو کسی کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر آپ ایک منٹ کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھ لیں جس کی ٹرین چھوٹ گئی، اور اگر آپ ایک سیکنڈ کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھ لیں جو کسی حادثے سے بال بچ گیا ہو۔ وقت بہت قیمتی ہے، اس کی قدر زندگی میں سب کچھ فراموش کر دینا، لیکن کبھی احسان فراموش مت بننا۔ اپنے زندگی میں محسنوں کو ضرور یاد رکھنا جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدلا ہو یا آپ کی زندگی کو سہارا دیا ہو۔ سلام کا اتنا تو بھرم رہ جانا چاہیے کہ جب کسی مانوس چہرے سے انجان راستوں پر ملاقات ہو جائے تو نظریں چرانے کی نوبت نہ آئے۔ شوق کی عمر میں نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ السلام علیکم۔ سوال ہوا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ اس کا سارا گناہ گزرنے والے کے سر پہ ہے۔ اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، میں احتیاط کروں۔ اگر غیر دانستہ طور پہ بے دہانی میں وہ گزر جاتا ہے پھر بھی اسے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اور توبہ طلب کرے، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ایک سخت گناہ ہے، اور آپ پہ بھی لازم ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب نہ کریں جو کہ راہ گزر ہو، یعنی کسی کے گزرنے کا مقام ہو۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں سے کسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہم کو آسیب نے گھیرا ہے یا تیری یادوں نے، شام ہوتے ہی بیمار سا پڑ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بازار میں کھڑے باآواز بلند یہ صدا لگا رہے تھے، لوگوں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو، اس کی رحمت کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب حسن بصری کی یہ صدا سنی تو کہنے لگی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھیا کا جواب سنا تو غش کھا کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کرتے ہیں، مالک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے، اس کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میری طرف چل کے آ میں دوڑ کے آؤں گا۔ اس کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، آپ کے جتنے مرضی۔ ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں لوٹا تو محل کے صدر دروازے پر ایک بوڑھے دربان کو دیکھا جو پھٹی پرانی خستہ حال وردی کے ساتھ سردی میں ٹھٹرا ہوا لیکن اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ بادشاہ نے دربان سے پوچھا کہ تمہیں سردی نہیں لگتی؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، لگتی تو ہے لیکن میرے پاس گرم وردی نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں سردی برداشت کروں۔ بادشاہ سلامت نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ ابھی محل کے اندر جاتا ہوں تمہارے لیے گرم وردی بھجواتا ہوں۔ بادشاہ سلامت جب محل میں داخل ہوئے تو اپنی رنگینیوں میں گم ہو کر دربان سے کیا وعدہ بھول گئے۔ صبح اسی دربان کی سردی سے ٹھٹری ہوئی لاش اکڑی ہوئی ملی، پاس مٹی پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، بادشاہ سلامت، میں صدیوں سے سال سے اسی پھٹی پرانی وردی کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا تھا اور سردی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن گزشتہ رات آپ کے کیے ہوئے وعدے نے میری جان لے لی، اس امید نے میری جان لے لی۔ دیکھیں، دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، لوگوں سے وابستہ امیدیں ہمیشہ ٹوٹتی ہیں۔ اپنے کرتا چلوں کہ فقیر اور بھکاری دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے دروازے پر کوئی سائل دستک دے یا کوئی دستے سوال دراز کرے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ باہر فقیر آیا ہے۔ وہ بھکاری ہوتا ہے، وہ سائل ہوتا ہے۔
فقیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنا سارا کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے خود فقر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ فقیر در در کا محتاج نہیں ہوتا، جو ہر در سے ٹھکرا دیا جائے اسے بھیکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ہی ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ میں ان کے در کا فقیر ہوں وائس، رلتی پھرتی ہیں سلطانیاں میرے قدموں میں، اور وہ چاہتا تھا کاسا خرید لے میرا، اور میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ فقیر کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، فقیر بڑے خوددار ہوتے ہیں، در در کے وہ محتاج نہیں ہوتے۔ زندگی کوئی چائے کا کپ نہیں کہ جس میں شکر ملا کے ذائقے کی تلخی کو کم کر دیا جائے۔ زندگی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس کو آخری گھونٹ تک پینا پڑتا۔ عشق دی راہ بڑی اوکھی، جے ٹر پویں تے یار ملا دیندا، ہتھ یار دے چومن نہ دین لوکی، عشق کتیاں دے پیر چما دیندا، تے عشق اونچ تے نیچ نو ویکھدا نہیں، ذاتاں پاتاں دے فرق مٹا دیندا، نہ اے پیر ویکھے نہ مرید ویکھے، کھنگرو سیداں دے پیراں چ پوا دیندا، تے کدی ملدے نہیں محبوب ہٹیاں تو، عشق پھر بھی بولی لوا دیندا، تے رب عشق نو اے توفیق بخشی، نیزے اتے بھی قرآن سنا دیندا، تے اتھرو نکلے جے ایک بھی عاشقاں دا، رب سونے دا عرش ہلا دیندا۔ عشق دی راہ بڑی اوکھی، جے ٹر پویں تے یار ملا دیندا۔